السلام علیکم۔ ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل، جہاں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سلسلے وار ناول ہم تمہارے ہوئے۔ اب اس کو تحریر کیا ہے فریال خان نے، تو چلیں ہم پڑھتے ہیں اس کے ناول کی ایپیسوڈ 13 کی طرف۔ موسم سرما کے دن یوں بھی جلدی ڈھل جایا کرتے تھے، ویسے یہ دن بھی ڈوب گیا اور رات نکل آئی۔ یہ جدید طرز سے بنا ایک نہایت نفیس اور مہنگا ریسٹورینٹ تھا، جہاں لوگوں کی تعداد کم تھی اور جو تھی وہ اپنی اپنی ٹیبل کے گرد کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ بلیک ٹو پیس میں آریان بھی ایک ٹیبل کے گرد بیٹھا ہوا تھا، جو آج معمول سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ٹیبل پر ابھی کھانا سرو نہیں ہوا تھا، بس خوبصورت کینڈل اسٹینڈ میں کچھ موم بتیاں چل رہی تھیں۔ وقت گزاری کے لیے اس کی نظریں یہاں وہاں پرواز کر رہی تھیں، مگر داخلی حصے پر جاتی اچانک نظر ٹھہری اور دھڑکن تھمی، اور وہ خود سرتاپا دھڑک گیا۔ ایک چہرہ ہے جسے دیکھ لمحے بھر کو دل ٹھہرتا ہے، میں آپ دھڑک جاتا ہوں۔ اپنے سڈول جسم پر نفاست سے ریشم کی گہری نیلی ساڑی زیب تن کیے ہائی ہیل میں نزاکت سے چلتی علیشا اسی طرف آ رہی تھی۔ سارے بال پشت پر کھلے تھے اور چلنے کے باعث کان میں سلور ایئر رنگز ہلکورے لے رہے تھے۔ آریان کو آج معلوم ہوا تھا کہ قاتلانہ حسن سے قہر ڈھانا کسے کہتے ہیں، جو اسے دیکھ مبہوت ہو گیا تھا۔ ہائے، وہ پاس آ کر گویا ہوئی تو ارتکاز ٹوٹا۔ ہائے، بیٹھیں پلیز۔ وہ فوراً کرسی پر سے اٹھا اور علیشا کے بیٹھنے کے بعد خود بھی واپس بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان ایک پرتکلف خاموشی حائل تھی، حالانکہ یہ کوئی ان کی پہلی ملاقات نہیں تھی اور اب ان کے مابین اچھی خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ لیکن آج علیشا کو اس روپ میں دیکھ آریان کے ہوش اڑ گئے تھے، جو بقول علیشا ہر وقت پٹر پٹر بولتا رہتا تھا، جبکہ علیشا تو ویسے بھی کم ہی گویا ہوتی تھی۔ آپ کی گن کہاں ہے؟ آریان نے نہایت غیر متوقع سوال کیا۔ میری گاڑی میں ہے۔ کیوں؟ جواب دیتے ہوئے وہ متعجب ہوئی۔ کیونکہ ایسا نہ ہو میں آپ کی تعریف کروں اور آپ اسے فلرٹ سمجھ کر مجھے شوٹ کر دیں۔ اس نے سادگی سے وجہ بتائی تو وہ بھی ہنس دی۔ پہلی بار اسے یوں بے ساختہ کھلکھلا کر ہنستا ہوا دیکھ آریان کو لگا کہ فضا میں جھنکار بج اٹھی، ورنہ آج سے قبل وہ بس رسماً مسکرانے پر اکتفا کرتی آئی تھی۔ آپ سچ میں خوبصورت لگ رہی ہیں۔ وہ سرائے بنا نہ رہ سکا۔ تھینکس، دھیرے سے جواب ملا۔ ویٹرز آ کر سلیقے سے ٹیبل پر کھانا سرو کرنے لگے تھے جب آریان کے موبائل پر کال موصول ہوئی۔ وہ ایکسکیوز کرتا کال سننے چلا گیا۔ جب تک آریان واپس آیا تو ویٹرز جا چکے تھے اور علیشا نے اخلاقیات نبھاتے ہوئے اس کے انتظار میں کھانا شروع نہیں کیا تھا۔ آریان علیشا کے عقب سے اس طرف آ رہا تھا، تبھی دیکھا کہ ذرا فاصلے والی ایک ٹیبل پر بیٹھے شخص کی نظریں مسلسل علیشا پر جمی ہوئی ہیں، جن میں کچھ مثبت رنگ نہیں تھے۔ آریان جہاں بیٹھا تھا وہاں پلر کی آڑ کے باعث وہ اس شخص کو پہلے نہیں دیکھ پایا تھا، جو غالباً کافی دیر سے علیشا کو ایسے ہی گھور رہا تھا۔ پہلے آریان کا دل چاہا کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے، پھر خود کو قابو کر کے جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ علیشا کے پاس آ کر ذرا سا جھکا۔ علیشا، آپ پلیز میری جگہ پر بیٹھ جائیں گی اور میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ دھیرے سے گویا ہوا۔ خیریت؟ وہ بھی متعجب ہوئی۔ اس طرف اسپیس کم ہے تو میرے پیر سیدھے نہیں ہو رہے۔ لاغر سا بہانہ بنایا جو علیشا کے سر پہ سے گزرا، لیکن وہ پھر بھی اٹھ کر دوسری کرسی پر آ گئی۔ اب پلر کی آڑ کے باعث وہ شخص علیشا کو براہ راست نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آریان اس کی جگہ پر بیٹھا تو براہ راست اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورا، جیسے وارننگ دے رہا ہو۔ اس شخص نے فوری کھسیانہ ہو کر نظر چرا لی۔ آریان کے کسی کو اس طرح دیکھنے پر علیشا بھی کھٹکی اور گردن موڑ کر تعاقب میں دیکھا۔ اس شخص کا کھسیانہ تاثر، آریان کی خطرناک گھوری اور جگہ تبدیل کرنے کی فرمائش، ان سب نقطوں کو جوڑنے پر علیشا کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے، مگر قابل غور سوال یہ تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ آریان نے خاموشی سے ایسا پوزیسو برتاؤ کیوں کیا؟ اور سچ تو یہ تھا کہ خود آریان کو بھی اس کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ اس کیوں کا جواب ڈھونڈنے کے بجائے دونوں کھانے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آج کافی عرصے بعد میں مٹن پلاؤ کھا رہی ہوں۔ علیشا کھانا کھاتے ہوئے گویا ہوئی۔ یہ میرا فیوریٹ ہے، آپ کو بھی پسند ہے؟ آریان نے بھی نوالا منہ میں لے کر جواب دیا۔ یہ میری امی کو بہت پسند تھا، ان کے ساتھ کھایا کرتی تھی، مگر ان کے جانے کے بعد پھر کبھی اکیلے ہی کھانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ درد بھرے جواب پر وہ بھی پل بھر کو رکا۔ والدین کو کھونے کا دکھ میں سمجھ سکتا ہوں، اس نے نرمی سے دلاسا دیا۔ والدہ نہیں، صرف والدہ، مجھے صرف میری ماں کے چلے جانے کا دکھ ہے۔ جب مجھے میرے باپ کے مرنے کی خبر ملی تو اس دن میں بہت خوش تھی۔ علیشا کا جواب سن کر وہ دنگ رہ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ بیک وقت ناسمجھی اور حیرت کا شکار تھا۔ میرے پیرنٹس کا تعلق لوئر مڈل کلاس سے تھا، جہاں لڑکی کی عمر 18 سال ہوتے ہی اسے کسی سرکاری یا غیر سرکاری نوکری والے دگنی عمر کے شخص سے بیاہ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ بس یہی ان کا نصب العین ہوتا ہے، باقی لڑکی کی تعلیم و تربیت جائے بہاڑ میں۔ میری ماں کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ نہ زیادہ تعلیم تھی،
نہ گھر والوں کی طرف سے کوئی سپورٹ، جس کی وجہ سے وہ ایک ڈرپوک سی عورت رہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے بس اپنی ماں کو باپ سے مار اور گالیاں کھاتے ہی دیکھا۔ آج شاید وہ خود بھی اپنے دل کا درد کسی سے بانٹنا چاہ رہی تھی۔ آریان اسے روکے ٹوکے بنا پوری توجہ سے سنتا گیا۔ میں 10 سال کی تھی جب میری ماں دوبارہ امید سے تھیں، لیکن ایک روز کسی بات پر ابو نے ان کو اتنی بری طرح مارا کہ نہ صرف ان کا مسکیریج ہو گیا بلکہ دوبارہ ماں بننے کی پاسبلٹی بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ابو کو ان سے بیٹا چاہیے تھا، لیکن جب یہ حادثہ ہوا تو اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ میری ماں پر سوتن لے آئے۔ اب ہم پر ظلم کرنے والے دو لوگ تھے۔ دن بھر وہ عورت میرا اور میری ماں کا جینا محال کر کے رکھتی تھی، اور رات کو جب ابو لوٹتے تھے تو ان کے کان بھر کر دوبارہ امی کو ذلیل کراتی تھی۔ جلدی اس عورت سے ابو کو بیٹا مل گیا، جس کے بعد مجھے اس کا غلام بنا دیا گیا۔ اس کا ہر چھوٹا بڑا کام بھاگ بھاگ کر کرنا مجھ پر پتھر کی لکیر جیسا فرض تھا، اور نہ کرنے کی صورت ڈھیر ساری گالیاں اور مار ملتی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، میں کالج میں آ گئی، ساتھ ہی چھوٹی موٹی جاب کر کے اپنا خرچہ خود اٹھا رہی تھی۔ میری کوشش تھی کہ میں لاء کی ڈگری مکمل کرتی اپنی ماں کو لے کر جہنم سے نکل جاؤں گی، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ ایک دن ابو کی مار سے ان کا سر پھٹا اور وہ دنیا ہی چھوڑ گئیں۔ ڈاکٹر کو کہا گیا کہ امی سیڑھیوں سے گر گئی تھیں۔ اس دن مجھے مرد ذات سے شدید ترین نفرت ہو گئی۔ اسی نفرت کے تحت میں نے بنا سوچے سمجھے وہ گھر چھوڑ دیا۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا تو اپنی کالج کی دوست مریم کے گھر چلی گئی۔ وہ لڑکی اور اس کے گھر والے کافی اچھے تھے۔ انہوں نے مجھے گھر میں پناہ دے دی۔ میں نے پوری توجہ پڑھائی پر لگا کر یہ عہد کیا تھا کہ وکیل بن کر ابو جیسے ہر مرد کو سزا دلواؤں گی، اور اپنے دل کے دروازے مرد ذات کے لیے بند کر دیے۔ مگر کوئی تھا جو بنا دستک دیے ہی دل میں چلا آیا۔ وہ تأسف سے کہتی، جب اس مقام پر توقف کے لیے رکی تو اب تک اسے بغور سنتے آریان کا دل یکدم بھاری ہو گیا۔ مطلب علیشہ کی زندگی میں کوئی تھا۔ وہ مریم کے بھائی کا دوست تھا، اکثر ان کے گھر آتا رہتا تھا۔ وہیں میری بھی اس سے بات چیت ہو گئی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جس خلوص، اپنائیت اور نرمی کے ساتھ وہ میرے چھوٹے بڑے مسئلے حل کرتا تھا، مجھے فیوچر کے لیے ایڈوائس دیتا تھا، ان سب کے بعد میری یہ سوچ ڈگمگانے پر مجبور ہو گئی کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ سب سے الگ تھا۔ لیکن میں تب غلط ثابت ہوئی جب ڈگری مکمل ہونے کے بعد انٹرنشپ شروع کرتے ہی میں نے اسے شادی کی بات کی، اور اس نے یہ کہہ کر ایک لمحے میں مجھے عرش سے فرش پر لا پھینکا کہ اس نے نہ کبھی مجھ سے شادی کے بارے میں سوچا ہے اور نہ مجھ سے ایسا کوئی وعدہ کیا ہے۔ وہ تو بس یوں ہی مجھ سے بات چیت کیا کرتا تھا، جسے میں نے غلط رنگ دے کر نہ جانے کیا کیا سوچ لیا۔ بس وہ میری زندگی میں آیا آخری مرد تھا۔ اس کے بعد میں نے دل کے دروازے صرف بند نہیں کیے بلکہ ان پر تالا لگا دیا۔ مرد ذات سے جو نفرت مجھے میرے باپ کی وجہ سے ہوئی تھی، اس پر وہ شخص پکی مہر لگا گیا۔ ان سارے ظالم مردوں کو سزا دلوانا میری زندگی کا مقصد بن گیا، جو عورت کو محض جوتی یا کھلونا سمجھتے ہیں۔ یہ سب بتاتے ہوئے بے ساختہ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ آریان کو بھی اس کے لیے بے حد برا لگا۔ اسے آج پتہ چلا کہ بظاہر پتھر نظر آنے والی اس لڑکی کے اندر کتنا کچھ ٹوٹا ہوا تھا۔ آریان نے باکس میں سے ٹیشو اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ علیشہ نے چپ چاپ وہ تھام کر آنکھیں صاف کیں۔ اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ کیسے جذبات کی رو میں بہہ کر وہ باتیں کہہ گئی جو اب تک اس کے سینے پر کسی بھاری بوجھ کی طرح دفن تھیں۔ تھوڑا پانی پی لیجیے۔ آریان نے گلاس اٹھا کر پیشکش کی۔ اس نے گلاس لے کر چند گھونٹ حلق میں اتارے۔ آئی ایم سوری، پتہ نہیں آج میں کیسے ایک کہہ گئی اور آپ کو بھی ڈسٹرب کر دیا۔ وہ گلاس واپس رکھتی شرمندہ ہوئی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب حبس حد سے زیادہ بڑھ جائے تو بارش ہو جاتی ہے۔ اس میں گلٹی ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آریان نے مبہم مسکراہٹ کے ساتھ تسلی دی۔ اور سچ کہوں تو آپ کی یہ سٹوری جان کر مجھے افسوس سے زیادہ خوشی ہوئی۔ خوشی ہوئی اس بات پر کہ اتنا سب ہو جانے کے باوجود آپ کمزور پڑ کر کہیں گم نہیں ہوئیں، بلکہ اور زیادہ بہادری اور مضبوطی سے سب کا سامنا کرنے کے لیے آگے آئیں۔ یہ ہر کوئی نہیں کر پاتا۔ ہیٹس آف ٹو یو۔ اس نے کھلے دل سے سراہتے ہوئے ہلکے سے تالی بجائی۔ میں نے ابھی مردوں کے لیے کافی سخت الفاظ استعمال کیا اور آپ خود ایک مرد ہونے کے باوجود مجھے سراہ رہے ہیں۔ اس نے دلچسپی سے توجہ دلائی۔ اب وہ بھی نارمل ہو چکی تھی۔ آپ نے وہ الفاظ ظالم مردوں کے لیے کہے تھے، میں تو شریف اور معصوم ہوں۔ اس نے کچھ ایسی شرارت بھری سادگی سے کہا کہ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ روئی ہوئی صورت کے ساتھ ہنسنے کا امتزاج اتنا دل فریب تھا جو نظروں سے سیدھا روح میں اتر کر دل کے تار چھیڑ گیا۔ اس نے فوری اپنی گستاخ نظریں جھکا لیں کہ کہیں وہ ان سے دل کی بدلتی کیفیت نہ جان جائے۔ تو نے گردش حالات میں دیکھا تھا مجھے، اب کہ آؤ گے تو خوش باش نظر آؤں گا۔ روبرو اس کے مجھے بات نہ سوجھی کوئی، کتنا سوچا تھا اسے باتوں میں الجھاؤں گا۔ ڈنر کے بعد دونوں ایک ساتھ ہی واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔
علیشہ درمیانی رفتار سے گاڑی ڈرائیو کرتی جا رہی تھی تو اس بات سے بے خبر تھی کہ تھوڑے فاصلے سے آریان بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ در حقیقت وہ اس کی طرف سے تھوڑا فکرمند تھا، اسے رات کے وقت تنہا چھوڑنے پر دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، جبکہ ساتھ وہ قبول کرتی نہیں، لہٰذا اس نے درمیانی راہ نکالی اور گھر تک پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے قریب 10:30 بج رہے تھے، لیکن سردی کا موسم ہونے کے باعث سڑکوں پر جلدی سناٹا ہو گیا تھا۔ علیشہ کی گاڑی چلتے ہوئے اچانک بند ہو گئی۔ اس نے دوبارہ سلپ دیا، مگر گاڑی سٹارٹ ہونے کے بجائے بونٹ سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کر بونٹ کی طرف آئی، مگر ہاتھ لگاتی فوراً پیچھے کر لیا کیونکہ وہ بےحد گرم ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ قریب سے ابھری مردانہ آواز پر وہ بری طرح چونک گئی۔ وہ آریان تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سانس بحال کی۔ گھر جا رہا تھا، مگر آپ کو دیکھ کر رک گیا۔ لیکن آپ کے گھر کا روٹ تو الگ ہے، وہ متعجب ہوئی۔ جی، لیکن کبھی کبھی میں یہ روٹ بھی لے لیتا ہوں۔ خیر یہ بتائیں آپ کی گاڑی کو کیا ہوا؟ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے بات بدلی۔ پتہ نہیں، اچانک چلتے چلتے بند ہو گئی۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ بونٹ کے پاس آیا۔ سنبھل کر، یہ کافی گرم ہو رہا ہے، علیشہ نے تاکید کی۔ آریان نے جوں ہی بونٹ کھولا تو اس میں سے کافی دھواں نکلا۔ لگتا ہے ریڈیٹر میں کولنٹ نہیں ہے، تبھی گاڑی ہیٹ اپ ہو گئی ہے۔ وہ نتیجے پر پہنچا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرے ذہن سے بالکل نکل گیا تھا کہ کولنٹ فل کرنا ہے۔ اس نے تائید کے ساتھ اپنی عقل پر ماتم کیا۔ تبھی پاس سے ایک بائک گزری جس پر سوار شخص علیشہ کو گھورتا ہوا گیا، اور یہ چیز آریان کی نظر سے مخفی نہ رہی۔ میں اسے دیکھتا ہوں، آپ تب تک یہ پہن لیں۔ آریان نے اپنا سیاہ کوٹ اتارا۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہچکچائی۔ ضرورت ہے۔ اس کے زور دیتے انداز میں عجیب سی ضد تھی۔ میرا مطلب سردی ہو رہی ہے، پہن لیں۔ اپنی گاڑی میں بیٹھنا ابھی ٹھیک نہیں، اور میری گاڑی میں آپ کمفرٹیبل نہیں ہوں گی، اس لیے یہ پہن لیں۔ اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال کر بات بنا گیا۔ علیشہ نے چپ چاپ کوٹ لے کر پہنا جو اسے بڑا اور ڈھیلا تھا، ساتھ ہی اس سے آتی پرفیوم کی دلکش مہک سیدھا سانسوں میں اتر گئی۔ آریان اپنی گاڑی سے کولنٹ کی بوتل نکال کر لایا اور ریڈیٹر میں ڈالنے لگا۔ تھوڑی دیر تک گاڑی کا ٹیمپریچر نارمل ہوگا تو سٹارٹ ہو جائے گی، اس نے بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، اب آپ جا سکتے ہیں، میں مینیج کر لوں گی، وہ نرمی سے بولی۔ وہ جواب دینے کے بجائے آریان آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ لوگ اس وقت ایک چوڑی سڑک کے کنارے کھڑے تھے جہاں اسٹریٹ لائٹ کی پیلی روشنی ہو رہی تھی۔ ان سے کافی فاصلے پر ایک بھٹے والا اپنا ٹھیلا لیے کھڑا اس امید پر بھٹے سینک رہا تھا کہ روڈ کے بالکل مقابل بنے بلند و بالا فلیٹ سے شاید کوئی رہائشی خریدنے آ جائے، اور چند لوگ آئے بھی تھے۔ آپ بھٹا کھائیں گی؟ اچانک آریان نے پوچھا۔ یہاں بھٹا کہاں سے آ گیا؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ رہا، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ ایک طرف اشارہ کر کے اس طرف چلا گیا اور علیشہ اسے دیکھتی رہی۔ یہ سچ تھا کہ شروعات میں علیشہ کو دوسرے مردوں کی طرح آریان سے بھی عجیب سی خار تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج اس کی کوئی بھی بات ناگوار نہیں گزر رہی تھی، پھر چاہے وہ اس کی تعریف کرنا ہو، سیٹ تبدیل کرانا ہو، مدد کو آنا ہو یا کوٹ پہنانا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ہاتھوں میں ایک بھٹا پکڑے واپس آ گیا اور ایک اسے تھمایا۔ یہاں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، آریان نے صاف ستھری فٹ پاتھ کی جانب اشارہ کر کے پوچھا۔ وہ سر ہلا کر رضامند ہو گئی۔ سردی کی رات میں ایک طویل سنسان سڑک کے کنارے دو بند گاڑیاں کھڑی تھیں اور ان سے ذرا فاصلے پر یہ دونوں فٹ پاتھ پر بیٹھے بھٹا کھا رہے تھے۔ ویسے ایک بات ہے، آریان گویا ہوا، مگر اگلی بات علیشہ نے جوڑی۔ اس مہنگے ریسٹورنٹ کی نسبت ایسے سڑک کنارے بھٹا کھانے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے نا؟ علیشہ نے پہلے ہی اس کی بات سمجھ کر اندازاً مکمل کی۔ ہاں، میں یہی کہنے والا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے تصدیق کی تو وہ بھی مسکرا دی۔ سچ کہوں تو مجھے یہ فارمیلٹیز زیادہ پسند بھی نہیں ہیں۔ میں لندن میں بھی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے بجائے اسٹریٹ فوڈ کو ترجیح دیتا تھا، لیکن فوڈ اسٹریٹ پر کسی کو ڈنر پر بلانا مناسب نہیں لگتا نا۔ وہ دانے چباتے ہوئے مزید بولا۔ لندن میں بھی آپ اکیلے ہوتے ہیں یا وہاں فیملی ممبرز ہیں؟ علیشہ پوچھ کر کھانے میں مصروف ہوئی۔ اکیلے ہی رہتا ہوں۔ جب میں 15 سال کا تھا تب امی چھوڑ کر چلی گئیں، اور جب اسکالرشپ پر لندن پڑھنے آیا تو ابو بھی مجھے چھوڑ کر دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ بھائی بہن کوئی تھا نہیں، نہ ہی ابو نے دوسری شادی کی تھی، اسی لیے میں اکیلا رہ گیا۔ اس نے سادگی سے جواب دیا۔ آپ کے ابو نے بہت اچھا کیا جو دوسری شادی نہیں کی، ورنہ آپ بھی سوتیلی ماں کے بدسلوکی اور ظلم کا شکار ہو جاتے۔ انداز میں بے وقت تعصب اور تعریف تھی۔ ساری دوسری بیویاں اور سوتیلی مائیں بری نہیں ہوتی ہیں علیشہ۔ مثال کے طور پر امرین بھابھی، وہ اپنے ہسبینڈ سے کتنی مخلص ہیں، بچوں سے اتنا پیار کرتی ہیں کہ بچے سگی ماں سے زیادہ ان کے پاس خوش رہتے ہیں۔ آریان نے دوسرا پہلو اجاگر کیا۔ میں اس سے ایگری نہیں کرتی، مجھے یہ بس سب دکھاوا لگتا ہے، ورنہ آپ خود سوچیں یہ کیسی فلمی سی بات ہے کہ سگی ماں کو بچوں سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے، مگر سوتیلی ماں کو ان سے اتنا پیار ہے کہ ان کے بنا بے چین رہتی ہے۔ علیشہ متفق نہیں تھی، جس کا برملا اظہار کیا۔ یہ فلمی نہیں، فیلنگ کی بات ہے۔
انس کی بات ہے، آپ کی جو بلی ہے لونا، کیا آپ نے اسے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر پیدا کیا ہے؟ آریان نے اچانک ایک غیر متوقع سوال کیا۔ نہیں، وہ کافی سالوں پہلے مجھے میری یونیورسٹی کے پاس ملی تھی، اس نے متعجب ہو کر بے ساختہ وضاحت دی۔ جب آپ کو سڑک سے ملی ایک بلی کے بچے سے اتنی محبت ہو سکتی ہے کہ آپ اسے اپنی جان کہتی ہیں، اس بلی کو آپ سے اتنا انس ہے کہ آپ کے قریب آنے والے اجنبی کو آپ کے لیے خطرہ سمجھ کر حملے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تو مال اور منزہ تو پھر عقل شعور رکھنے والے انسان کے سمجھدار بچے ہیں۔ ان کا امرین بھابھی سے اٹیچ ہونا اور امرین بھابھی کا بھی انہیں اولاد کی طرح چاہنا اتنا ناقابل قبول اور سوالیہ کیوں ہے؟ اس نے لوہا گرم دیکھ کر لفظوں سے زوردار چوٹ ماری۔ وہ بری طرح لاجواب ہو گئی کہ واقعی اس کے دلیل میں وزن تھا۔ آریان نے اسے سوچنے کا بھرپور موقع دیا۔ وہ جلدی سنبھل کر دوبارہ گویا ہوئی۔ چلے مان لیتے ہیں کہ دوسری ماں کو بھی بچوں سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن سگی ماں بھلا کیسے اپنے ان بچوں کو لاپرواہی سے چھوڑ کر جا سکتی ہے جنہیں اس نے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر خود پیدا کیا ہو؟ ایک بات پر متفق ہوتے ہوئے اس نے نیا سوال اٹھا لیا۔ آپ نے کبھی اخبار میں یہ خبر پڑھی ہے کہ ایک عورت اپنا بچہ اور شوہر چھوڑ کر اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی؟ جواب دینے کے بجائے اس نے اچانک سوال کیا۔ ہاں پڑھی ہے تو؟ وہ کچھ سمجھی نہیں۔ مجھ پر ہی گزری ہے۔ میں 15 سال کا تھا جب میری ماں مجھے اور میرے باپ کو چھوڑ کر ہمارے پڑوسی کے ساتھ فرار ہو گئی تھی اور پھر کبھی ملی نہیں۔ آریان کی آہستگی سے کہی گئی بات بجلی کی مانند گئی اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں ہمیشہ سب کو کہتا ہوں کہ میری ماں مجھے چھوڑ گئی تھی، جسے سب سمجھتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہوگا، جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ سمجھیں۔ اب میں وضاحت بھی نہیں کرتا، مگر سچ یہی ہے جو ساحل کے بعد اب صرف آپ جانتی ہیں۔ وہ اسی تعصب بھرے انداز میں مزید بولا، اور وہ اتنی حیران تھی کہ کچھ نہ کہہ پائی۔ جب میری ماں مجھے چھوڑ کر گئی تب میرے ذہن میں بھی یہ سوال آیا تھا کہ بھلا کوئی ماں کیسے اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا سکتی ہے، مگر کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ پھر وقفے وقفے سے میری نظر سے مزید خبریں گزریں، جیسے کہ فلاں جگہ پر ماں اپنے اتنے بچوں کو چھوڑ کر آشنا کے ساتھ فرار، فلاں جگہ پر ماں نے بچوں کا قتل کر دیا، فلاں عورت نے عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کی جان لے لی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ صرف میری ماں ہی بے حس نہیں تھی، ایسی تو اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں۔ مگر سوال اب بھی وہی تھا کہ بھلا ایک عورت جو کہ ماں بھی ہے، جس کی محبت سے خدا نے اپنی محبت کو تشبیہ دی ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھ آیا کہ یہ سارا کھیل احساس کا ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کے دل میں ہمدردی اور احساس نام کی چیز ہی نہیں ہے تو وہ بے شک ماں باپ کیوں نہ بن جائے، مگر اپنی اولاد پر بھی رحم نہیں کرتا، بلکہ سب سے زیادہ ظلم انہی پر کرتا ہے، کبھی ہاتھوں سے تو کبھی لفظوں سے، جیسا آپ کے سگے ابو نے کیا۔ لیکن دوسری طرف ساحل بھی ایک باپ ہے جو اپنے تینوں بچوں کو برابر لاڈ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے ایک اچھا انسان ہے، بعد میں باپ۔ ایسے ایک میری ماں تھی جو مجھے چھوڑ کر چلی گئی، ایک آپ کی ماں تھی جو شوہر کا ظلم سہ کر بھی اسے چھوڑ کر فرار نہیں ہوئی، ایک ماہرہ منزہ کی ماں ہے جو ننھے بچے اور محبت کرنے والے شوہر کو ٹھکرا کر دوسرے امیر مرد کے پاس چلی گئی۔ ان سب باتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بات مرد یا عورت کی نہیں، ماں یا باپ کی نہیں، بات انسان کی ہے کہ کوئی بھی شخص پہلے انسان کیسا ہے۔ وہ جیسا انسان ہوگا ویسے رشتے نبھائے گا۔ اعلیٰ ظرف انسان ہوگا تو سوتیلے سے بھی محبت کرے گا، کم ظرف انسان ہوگا تو سگے رشتوں کو بھی چھوڑ جائے گا۔ آریان دھیرے دھیرے ہر پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے علیشہ کو اس زاویے سے سوچنے پر مجبور کر گیا جس کا اسے کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا۔ آریان ہمیشہ سے زیادہ بولنے والا ایک باتونی شخص رہا تھا، لیکن اس کی باتیں ہمیشہ ہلکی پھلکی طنز و مزاح والی ہوتی تھیں، جن سے علیشہ اکثر زچ ہو جاتی تھی۔ آج پہلی بار اس کی لمبی لمبی باتیں بری نہیں لگیں، بلکہ سیدھا دل پر لگیں۔ آئی ایم سوری، پتہ نہیں آج میں کیسے یہ کہہ گیا اور آپ کو بھی ڈسٹرب کر دیا، ورنہ میں یہ کسی سے کہتا نہیں ہوں۔ احساس ہونے پر وہ تھوڑا شرمندہ ہوا۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو بارش ہو جاتی ہے، اس میں گلٹی ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ علیشہ نے مبہم مسکراہٹ کے ساتھ اسی کے الفاظ میں تسلی دی تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ اور سچ کہوں تو آپ کی یہ پوری سٹوری سن کر مجھے افسوس سے زیادہ خوشی ہوئی اس بات پر کہ اتنا سب ہو جانے کے باوجود آپ عورت ذات سے بدظن نہیں ہوئے اور آج بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ ہیٹس آف ٹو یو۔ اس نے ایک کھلے دل سے سراہتے ہوئے بلکہ ہلکے سے ویسی ہی تالی بجائی جیسے آریان نے اس کے لیے بجائی تھی۔ وہ مسکرایا۔ شروعات میں تھوڑا سا بدظن ہوا تھا، لیکن جب ساحل اور اس کی امی سے ملا تو ان کی سوچ نے مجھے بھٹکنے سے روک لیا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ صرف ایک غلط شخص کی وجہ سے ساری دنیا سے بدظن ہو جانا کوئی عقل مندی نہیں۔ یہاں ہر شخص الگ ہے، ہر شخص کا ظرف الگ ہے۔ ہمیں سب کو موقع دینا چاہیے کہ کبھی نہ کبھی تو کوئی مخلص اور اعلیٰ ظرف ملے گا۔ کسی اور کی وجہ سے ہم محبت کرنا کیوں چھوڑیں؟ محبت تو معصوم ہوتی ہے۔ اس نے لفظ بہ لفظ ساحل کی بات دہرائی۔ وہ بظاہر کچھ نہ بولی، لیکن اندر ہی اندر اس سوچ سے متاثر ہوئی تھی۔ اینی ویز، میرے خیال سے اب آپ کی گاڑی نارمل ہو چکی ہوگی۔ وہ موضوع بدل کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ علیشہ نے بھی تقلید کی۔ صرف دے کر دیکھیں، گاڑی سٹارٹ ہو رہی ہے؟ آریان نے بونٹ بند کرتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئی۔
اس نے جو ہی چابی گھمائی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی، جو کہ تسلی بخش بات تھی۔ گھر پہنچ کر میسج کر دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اس نے کھڑکی پر جھک کر تاکید کے پر جواب سنے بنا ہی اپنی گاڑی کی جانب چلا گیا۔ پہلے آریان کی گاڑی نکلی، اس کے پیچھے علیشہ روانہ ہوئی۔ تھوڑی دور جا کر آریان کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ علیشہ کو لگا وہ دوسرے روڈ پر چلا گیا، لیکن در حقیقت وہ دوسرے روڈ سے گھوم کر پھر فاصلے سے اس کے پیچھے آ رہا تھا، اور تب تک آتا رہا جب تک وہ اپنے گھر نہیں پہنچ گئی۔ علیشہ نے گاڑی اپنی بلڈنگ میں داخل کی تو وہ فاصلے پر ہی رک گیا اور مزید تسلی کے لیے تھوڑی دیر وہیں رہا۔ تبھی ڈیش بورڈ پر رکھے موبائل میں میسج موصول ہوا۔ اس نے چیک کیا، علیشہ کا میسج تھا، I reached home safely. Thanks for tonight. میں خیریت سے گھر پہنچ گئی، آج کی رات کے لیے شکریہ۔ میسج پڑھ کر وہ بے ساختہ مسکرایا اور رپلائی کرنے کے بعد اطمینان سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ علیشہ نے پارکنگ لاٹ میں گاڑی روکتے ہی اسے میسج کیا تھا، اس کی ماں کے بعد اب آریان وہ انسان تھا جس نے اخلاقاً ہی صحیح مگر اس کی خیریت طلب کی تھی، اور یہ سب اتنا انوکھا سا محسوس ہوا کہ وہ یہ حکم بجا لانے سے خود کو روک نہیں پائی۔ وہ گاڑی لاک کر کے لفٹ کے ذریعے فلیٹ تک آ گئی تھی اور اب تھکن زدہ انداز میں رخ کمرے کی جانب تھا۔ وہ بیڈ روم میں آئی اور ہیل اتار کر گرنے کے سے انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کے پیروں کو تھوڑا سکون ملا تھا۔ تبھی لونا بھی فوری بیڈ پر چڑھ کر اس کے پاس آ گئی۔ او میرا بیبی، علیشہ نے لاڈ کرتے ہوئے اسے چپکایا۔ جب آپ کو سڑک سے ملے ایک بلی کے بچے سے اتنی محبت ہو سکتی ہے کہ آپ اسے اپنی جان کہتی ہیں، تو ماہر اور منزہ کا امرین بھابھی سے اٹیچ ہونا اور امرین بھابھی کا بھی انہیں اولاد کی طرح چاہنا اتنا ناقابل قبول اور سوالیہ کیوں ہے؟ لونا کو پیار جتاتے ہی ذہن میں بے ساختہ آریان کی آواز گونجی، مگر لونا کچھ غیر معمولی انداز میں اسے سونگنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کے باعث اس کا دھیان آریان سے بھٹک کر لونا پر آ گیا۔ کیا ہوا میری جان؟ علیشہ نے اس کا سر سہلایا اور ناسمجھی سے اپنی جانب دیکھا۔ نظر آریان کے کوٹ پر گئی جو اس نے ابھی تک پہنا ہوا تھا۔ اوہ، یہ تو میں واپس کرنا ہی بھول گئی اس کو۔ وہ سیدھی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ لونا اب بھی اسے سونگ رہی تھی اور غالباً وہ خوشبو پہچان گئی تھی، تبھی تھوڑی پرسکون ہو گئی۔ یہ آریان کا کوٹ ہے، اس نے سردی سے بچانے کے لیے مجھے دیا تھا، وہ لونا کو بتانے لگی، یا شاید لوگوں کی میلی نظروں سے بچانے کے لیے۔ وہ خود سے ہی اندازاً سوال کر کے سوچ میں پڑ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایک طرف فروا ہے جس نے خود عورت ہونے کے باوجود اسے یہ بے باک لباس پہننے پر زور دیا، اور دوسری جانب آریان تھا جو مرد ہو کر بھی نہ خود اسے نظر بھر کر دیکھ رہا تھا اور نہ کسی اور کی نظروں سے پڑھنا گوارا کر رہا تھا۔ آج وہ کافی چینج لگا، چینج مطلب اچھا والا چینج۔ آج ایسا نہیں لگا کہ وہ زبردستی اچھا بن رہا ہے یا امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج وہ جیسا ہے ویسا لگا۔ وہ لونا کا سر سہلاتے ہوئے کھویا انداز میں خود سے ہی باتیں کرتی اسے سوچتی چلی گئی۔ پچھلی تعبیر کے چھالے ہیں ابھی تک پاؤں میں، اور دل ہے کہ پھر ایک نیا خواب بننے لگا ہے۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ انٹرسٹنگ سی آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ تو کیا لگتا ہے علیشہ اور آریان کی یہ دوستی آگے جا کے کیا موڑ لے گی؟ تو آپ جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ، جلد ملوں گی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ لیکن اس جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ویڈیو کو لائک نہیں کیا، تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔